السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم: ابنی هذا سید لعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور اگر اہل ایمان کی مومنوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کروا دو، اور پھر اگر ان دو جماعتوں میں سے ایک زیادتی کرے تو اس زیادتی کرنے والی جماعت کے خلاف اکٹھے ہو جاؤ یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئیں، اور جب وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئیں تو ان میں عدل و انصاف کے ساتھ صلح کروا دو، بے شک اللہ عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق فرمایا، جبکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کو اپنے ساتھ منبر پر بٹھائے ہوئے تھے، ایک مرتبہ آپ لوگوں کی طرف دیکھتے اور ایک مرتبہ اپنے اس نواسے کی طرف دیکھتے، اور اس موقع پر آپ نے فرمایا یہ میرا بیٹا ہے، یہ سردار ہے، شاید کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروا دے گا۔ سامعین محترم، ہمارا درس کا یہ سلسلہ خلافت راشدہ کے متعلق چل رہا ہے، اور تاریخ اسلامی کے جو اہم ترین واقعات ہیں ان کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ درس میں ہم سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ان کی شہادت تک پہنچے تھے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں میں آپس میں اختلاف ہوا قصاص عثمان کے لیے، کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو معاذ اللہ مظلومانہ شہید کیا گیا ہے، لہذا ان کا بدلہ لیا جائے۔ اور چونکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ عثمان کے بعد خلیفہ نامزد ہوئے تھے، تو اس کا مطالبہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا جا رہا تھا۔ اس مطالبے کے جو پہلی نوعیت تھی وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر صحابہ کی طرف سے تھی، کہ انہوں نے مطالبہ کیا جس کے بدلے میں جنگ جمل پیش آئی، اور اس میں مین کردار تھا اس باغی گروہ کا کہ جنہوں نے صلح کی کوئی تدبیر کارگر ثابت نہیں ہونے دی اور اپنی سازشوں کے ذریعے مسلمانوں کو لڑایا۔ اور پھر اگلا سٹیپ جو ہے وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف تھا، چونکہ انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کی بیعت نہیں کی تھی اور وہ بھی قصاص عثمان کا مطالبہ لے کر کھڑے ہوئے تھے، اور اس طرح علی اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جنگ ہوئی، جو جنگ صفین کے نام سے تاریخ کے اندر مشہور ہے۔ اس جنگ کا نتیجہ بھی صلح کی صورت میں سامنے آیا، اور اس صلح کے فیصلے کو علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت میں سے کچھ لوگوں نے قبول نہیں کیا، اور وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت سے علیحدہ ہو گئے، جن کو تاریخ کے اندر خارجی جماعت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس خارجی گروہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا، اور ان کے اس فیصلے کو نہیں تسلیم کیا، بلکہ یہاں تک کہ جو اس فیصلے کو مانے گا اس کے خلاف بھی انہوں نے تلوار اٹھائی، اور وہ قتل عام کے لیے نکلے، لوگوں سے عوام الناس سے بھی پوچھتے تھے جو اس صلح کے فیصلے کو
صحیح کہتا تھا وہ اس کی گردن اڑا دیتے تھے، جو اس صلح کے فیصلے سے براءت کا اعلان کرتا تھا اس کو وہ اپنے ساتھ ملنے کی دعوت دیتے تھے کہ تم ہمارے گروہ میں شامل ہو جاؤ۔ اس گروہ کی سازش کے تحت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ انہوں نے علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے فیصلے کو چھوڑ کر بندوں کو فیصل مانا ہے، تو لہذا اس وجہ سے علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی کافر ہو گئے ہیں، دوسری طرف امیر معاویہ وہ بھی کافر ہو گیا، جو اس صلح کو مانتا ہے وہ بھی کافر ہے۔ یہ خارجی گروہ جو ہے یہ ان کا نظریہ تھا۔ انہوں نے کہا جب تک یہ تین افراد ان کو سائڈ نہیں کیا جاتا، ان کو سامنے سے ہٹایا نہیں جاتا، اس وقت تک مسلمانوں کے اوپر اپنا کنٹرول بھی نہیں کر سکتے اور یہ انتشار بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے انہوں نے پلان بنایا کہ ایک ہی مرتبہ، ایک ہی موقع پر، ایک ہی ٹائم میں ایک طرف امیر معاویہ جو کہ دمشق شام میں تھے، دوسری طرف عمرو بن عاص اور تیسرا علی رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ کوفہ میں تھے، ان تینوں پر قاتلانہ حملے کا منصوبہ بنایا، جس میں امیر معاویہ پر حملہ کیا گیا لیکن وہ زخمی ہو گئے، وہ بچ گئے۔ عمرو بن عاص اتفاقاً فجر کی نماز پڑھانے کے لیے نہیں آئے، جو ان کی جگہ پر نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوا تھا وہ اس قاتلانہ حملے کا شکار ہو کر وہ بھی جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ اور تیسری طرف سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جس کو عبد الرحمن بن ملجم نے زہر آلود خنجر کے ساتھ حملہ کیا اور وہ اس حملے کے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے 3 دن بعد اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت جو کہ 40 ہجری رمضان کے مہینے میں ہوئی، اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد جو علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیروکار تھے، جو ان کو ماننے والے تھے، جو ان کے معتقدین تھے، انہوں نے سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا امیر خلیفہ مقرر کر لیا، نامزد کر لیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ زخمی حالت میں بستر مرگ پر تھے، اس وقت ہی لوگوں نے کہا تھا کہ آپ اپنے بعد اپنے بڑے بیٹے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا نائب، اپنا خلیفہ مقرر کر دیں۔ تو علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ نہ میں ان کو مقرر کرتا ہوں، نہ میں ان کو منع کرتا ہوں، میں اس معاملے کو لوگوں کے اپنی رائے پر چھوڑتا ہوں، لوگ میرے بعد جس کو مناسب سمجھیں اس کو خلیفہ نامزد کر لیں۔ لوگوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کے بڑے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کر لیا۔ اس طرح سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کے مہینے 40 ہجری میں مسلمانوں کے خلیفہ مقرر ہوئے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ مقرر ہونے کے بعد ان کے سامنے سب سے پہلے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مسئلہ تھا، کیونکہ امیر معاویہ نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت نہیں کی تھی، یہ مطالبہ سامنے رکھتے ہوئے کہ جب تک عثمان کا قصاص نہیں لیا جاتا، جب تک عثمان کے قاتلوں کو ہمارے حوالے نہیں کر دیا جاتا، اس وقت تک ہم علی کی بیعت نہیں کریں گے۔ اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت پر ایک طائرانہ نظر ڈالی جائے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو 5 سالہ دور خلافت ہے، اس میں آپس کی مسلمانوں کی خانہ جنگی یہ عروج پر رہی ہے، مسلمان آپس میں لڑتے رہے ہیں، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وجہ سے جو ملکی نظم و نسق ہے اس کو بھی مضبوط کرنے کا موقع نہیں ملا۔ دوسری طرف اس سے پہلے جو خلفائے راشدین تھے انہوں نے مسلمانوں کی جو فتوحات تھی، اسلامی فتوحات، ان کا دائرہ وسیع کیا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ آپس کی خانہ جنگی کی وجہ سے یہ اسلامی فتوحات وہ بھی سٹاپ کر کے وہاں رک گئی۔ رومیوں کی طرف سے یا 1-2 اور چھوٹے موٹے محاذوں پر مسلمانوں کی فوجوں کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی گئی، لیکن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فوجوں نے ایسا تو نہیں ہونے دیا کہ مسلمانوں کے قبضے سے کسی علاقے کو جانے دیں۔ اگر انہوں نے کوئی مزید علاقہ فتح نہیں کیا تو اتنا ضرور کیا ہے کہ جو پہلے سے مفتوحہ علاقہ تھا اس کی حفاظت بھرپور کی ہے۔ تو
تو اس طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ملکی نظم و نسق میں بھی کوئی بہت زیادہ ترقی کا موقع نہیں مل سکا، اور اسی طرح غیر ملکی سرحدوں پر بھی فتوحات کا زیادہ موقع میسر نہیں آیا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد سیدنا علی کے بیٹے حسن رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ خلیفہ مقرر ہوئے ہیں تو وہی لوگ جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر معاویہ کے خلاف لڑنے کے لیے آمادہ کیا تھا، کھڑا کیا تھا، انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر معاویہ کے خلاف کھڑا کرنے کی کوشش کی۔ دوسری طرف امیر معاویہ نے جب دیکھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے ہیں تو ان کے علاقے میں یا ان کے زیر سلطنت شام، مصر اور دیگر یہ علاقے پہلے ہی ان کے کنٹرول میں تھے، کیونکہ ان علاقوں پر ان کی حکومت ایک عرصے سے قائم تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے وہ شام کے گورنر تھے، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے دور خلافت میں وہ شام کے گورنر رہے ہیں۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی وہ اپنے اس علاقے میں مزید پیش قدمی کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ مصر بھی ان کے زیر اثر آ گیا، زیر کنٹرول آ گیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا پہلے ہی یہ نظریہ تھا کہ وہ خلافت اور امارت اس کے لیے پوری کوشش کریں اور ان کو خلیفہ مقرر کیا جائے، نامزد کیا جائے، اس کے لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں انہوں نے مزید کوشش کی۔ حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور امیر معاویہ، پہلی بات تو یہ یاد رکھیے فضائل کے اعتبار سے دونوں میں کوئی تقابل نہیں ہے، مرتبے کے اعتبار سے دونوں کے کوئی مقابل نہیں ہے، مقابلہ نہیں ہے آپس میں۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور فرمایا اللہم انی احب، اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، جو اس سے محبت کرتا ہے اللہ تو اس سے بھی محبت کر، اور فرمایا اللہ جو اس سے بغض رکھتا ہے تو اس سے بغض رکھ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے منبر پر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، حسن رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے بچے تھے، کیونکہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت یہ 3 ہجری کی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وفات کے وقت ان کی عمر 8 برس تھی، چھوٹے بچے تھے، لیکن اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی محبت اور پیار کیا کرتے تھے۔ تو آپ ممبر پر رونق افروز تھے، خطبہ دے رہے تھے، تو ایک مرتبہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے نکلے اور مسجد میں آئے، اور جب مسجد میں داخل ہوئے ہیں تو پاؤں الجھا اور گر گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ وہیں پہ روکا، ممبر سے اترے ہیں، اپنے اس بیٹے کو اٹھایا اور اٹھا کر سینے سے لگایا، ساتھ ممبر پر لے جا کر بٹھایا اور فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، لوگو بے شک مال اور اولاد فتنہ ہے، آزمائش ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے۔ تو آپ کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں اس کو اس طرح گرتا ہوا دیکھ کر برداشت نہیں کر سکا، آپ ممبر سے اترے ہیں اور اس کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور اپنے ساتھ ممبر پر بٹھایا، اور اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ مسلمانوں کی 2 جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ اور سورۃ الحجرات کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جميع مفسرین نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پیشین گوئی فرمائی تھی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو پورا کیا، اور اس آیت پر انہوں نے عمل کیا کہ امیر معاویہ اور حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جو صلح ہوئی تھی جس کا تذکرہ آگے آئے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فضائل کے اعتبار سے، مناقب کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور امیر معاویہ ان کا کوئی آپس میں تقابل نہیں ہے۔ حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بے شمار فضائل ہیں، وہ اہل بیت سے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہیں۔ دوسری طرف امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں،
آپ کے کاتب وحی بھی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں قرآن کریم کی کتابت کیا کرتے تھے اور عرب کے پڑھے لکھے نوجوانوں میں سے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا دی۔ مسند احمد کی روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح سلسلۃ الصحیحہ کے اندر بھی اس کو لائے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم اہدی، اللہ معاویہ کو ہدایت دے اور ہدایت دینے والا دوسروں کی رہنمائی کرنے والا بنا، اللہم اہدی بھی، اللہ اس کے ذریعے دوسروں کی رہنمائی فرما۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کاٹنے کی سعادت بھی حاصل ہے۔ پھر سب سے بڑا صحابی ہونے کا شرف کافی ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، اور یہ صحابیت کا جو شرف ہے، یہ جو مقام ہے، یہ بہت بلند مقام ہے، اس کا مقابلہ کوئی دوسرا درجہ نہیں کر سکتا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ بہت بڑے محدث ہیں، زہد و تقوی میں ان کا بڑا نام ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا عمر بن عبد العزیز افضل ہے یا امیر معاویہ افضل ہے؟ چونکہ یہ جو مسلمانوں کی آپس کی اختلاف تھا یا آپس کی جو ناچاکی تھی، جو سلسلہ تھا، اس وجہ سے لوگوں کے اندر بھی اس طرح کی باتیں پائی جاتی تھی۔ تو کسی نے عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ عمر بن عبد العزیز افضل ہے یا امیر معاویہ افضل ہے؟ اور عمر بن عبد العزیز جن کو خلیفہ راشد کہا جاتا ہے، وہ تابعین میں سے ہے، اور کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے خلافت کے نظم و نسق کو دوبارہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے منہج اور ان کے طریقے پر چلایا تھا۔ ان کی اپنی فضیلت ہے اپنی جگہ پر، لیکن ان کو صحابیت کا شرف حاصل نہیں ہے۔ عبداللہ بن مبارک نے جواب کیا دیا؟ عبداللہ بن مبارک نے کہا امیر معاویہ کے گھوڑے کے نتنوں میں جانے والی جو اللہ کے راستے میں جہاد قتال کرتے ہوئے امیر معاویہ کے گھوڑے کے نتنوں میں جانے والی جو خاک ہے، اس خاک کا بھی عمر بن عبد العزیز مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کا ان کو شرف حاصل ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا اپنا مقام و مرتبہ ہے، لیکن جیسے موجودہ دور میں یا اس آپس کے اختلاف کی وجہ سے لوگ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں، یہ اہل ایمان کے لیے جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھ لیجئے، پھر یاد رکھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے آپس کے جو اختلافات تھے، اس کو بنیاد بنا کر بعد والوں کو ہرگز بھی اس چیز کی ایمان اجازت نہیں دیتا کہ ان پر طعن و تشنیع کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بارے میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، میرے بعد ان کو نشانہ نہ بنانا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو صحابہ کے فضائل بیان فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ میں سے کسی کو بھی برا بلا مت کہو، ان کو گالی گلوچ نہ کرو۔ اس لیے ان کے جو آپس کے اختلافات تھے وہ اپنی رائے اجتہاد کی وجہ سے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ معاف کر دیے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کتنے ہی ایسے مقامات ہیں جس میں صحابہ کے لیے فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو میں سمجھتا ہوں لاشعوری طور پر یا کم علمی کی بنا پر ایسی بات کر دیتے، کہہ دیتے نہیں جی نہیں، یہ شرف سب صحابہ کے لیے تو نہیں ہے، یہ تو بدر والوں کے لیے ہے، یہ تو فلاں کے لیے ہے۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اسلام میں سبقت لے جانے والے انصار مہاجرین، ان پر بھی، اور جو ان کے طریقے پر چلنے والے، ان کی اتباع کرنے والے ہیں، ان کے بعد والے ہیں، ان سب سے اللہ راضی ہو گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے۔ اس لیے عام طور پر یہ سوال بھی اٹھایا جاتا ہے کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت حاصل کی اور آپ کے
دور کا قریبی زمانہ پایا، اس کے بعد اتنی جلدی جو ہے وہ اس انتشار کا شکار کیسے ہو گئے؟ یہ عام طور پر ہمارے ذہنوں کے اندر سوال آتا ہے اور یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ وہ لوگ جب ہم ان کے فضائل بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ان کی تربیت کی تھی، اس کے نتیجے میں وہ دنیا کے پیچھے نہیں تھے، دنیاوی اعتبار سے تنگی ترشی انہوں نے برداشت کی ہے، کیسے کیسے حالات کا سامنا کیا ہے، تو یہ آپ کے بعد جو ہے وہ آپس میں اس طرح حکومت کے لیے یا عہدے کے لیے یا ان چیزوں کے لیے کیوں دست و گریباں ہوئے ہیں؟ تو اس میں یہ بات یاد رکھیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش تھی، ہمارے لیے بھی آزمائش ہے کہ ہم اس میں کون سا رویہ، کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا بیان فرمایا ہے؟ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ بعد والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہی صفات بیان کی ہیں کہ جو لوگ بعد میں ایمان لائے ہیں یہ اپنے سے پہلے والے ایمان لانے والے لوگوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ربنا اغفر لنا، اللہ ہمیں بھی بخش دے، والاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہم سے پہلے ایمان میں سبقت لے جانے والے ہمارے بھائی ان کو بھی بخش دے، اور ہمارے دلوں کے اندر ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی غل، کوئی کینہ، کوئی حسد، کوئی بغض نہ پیدا کرنا۔ اللہ تو بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے وقت اسی چیز کے بارے میں تنبیہ بھی کی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا میں اس چیز کے بارے میں ہرگز نہیں ڈرتا کہ میرے بعد تم فقر و فاقہ کا شکار ہوگے، مجھے اس چیز کا اندیشہ نہیں ہے، ڈر نہیں ہے۔ جس چیز کا مجھے ڈر اندیشہ وہ یہ ہے کہ تمہارے لیے زمین کے خزانے کھول دیے جائیں گے، دنیا کے خزانے کھول دیے جائیں گے، تم دنیا کے اندر اس طرح مقابلہ بازی کرو گے جس طرح تم سے پہلے لوگوں نے مقابلہ بازی کی تھی، جس طرح دنیا نے ان کو ہلاک کر دیا اسی طرح دنیا تم کو بھی ہلاک کر دے گی، تو لہذا اس چیز سے بچ کے رہنا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحی کے پابند ہوتے تھے، وحی کے ذریعے جو آخرت تک کی اللہ رب العالمین نے آپ کو خبریں دی ہیں، آپ نے وہ اپنی امت کے لوگوں کو بتائی ہیں، تنبیہ کی ہے، سمجھایا ہے، آخرت کے بارے میں چوکنا کیا ہے، دنیا میں بعد میں آنے والے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اختلافات، مسائل، ان کے بارے میں بھی آپ نے بتایا ہے۔ لیکن دوسری طرف جو کافر قوتیں تھی، جن کی حکومتیں گئیں، جن کے علاقے گئے، جن کے دل کے اندر انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی، انہوں نے مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا ہے اور مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر ان کی طاقت کو کمزور کیا، جس کا عملی نمونہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یہ نظر آتا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا تذکرہ ہم کر رہے تھے، اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، امیر معاویہ کا مقام، یہ دونوں اپنے اپنی جگہ پر ہے۔ ان میں کوئی بھی اہل سنت والجماعت میں سے آپس میں مقابلہ نہیں کرتا، امیر معاویہ کو حسن کے مقابلے میں وہ مقام و مرتبہ نہیں دیتا، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان پر طعن و تشنیع کی جائے۔ ان کا معاملہ اگر ان سے کوئی اجتہادی طور پر خطا ہوئی بھی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابی ہونے کے ناطے معاف فرما دیا ہے، لہذا جب اللہ معاف کر دیتا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں اس پہ زبان چلانے والے؟ جب ایک چیز اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا، معاف کر دیا ہے، تو ہم اس پر اعتراض کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ پھر گویا ہم اللہ رب العالمین پر اعتراض کرتے ہیں۔ تو لہذا عقیدے کے اعتبار سے، اپنے نظریے کے اعتبار سے سب مسلمان ان کو یہ عقیدہ اور نظریہ بنانا چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ معصوم نہیں تھے، معصوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ صحابہ کرام سے جو کوئی بشری تقاضے کے مطابق غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا ہے، تو ہمیں اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جب خلافت کو سنبھالا ہے تو ان کے سامنے سب سے پہلے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ تھا۔ اس کے لیے انہوں نے
قیس بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خاص مشیر تھے، ان کو منتخب کیا اور 12,000 کی فوج دے کر امیر معاویہ کی طرف روانہ کیا۔ جب ان کو یہ پتا چلا کہ امیر معاویہ کی شامی فوجیں جو ہیں وہ عراق کی طرف چڑھائی کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہیں، تو اس کی پیش قدمی کے طور پر حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے قیس بن سعد کو 12,000 کا لشکر دے کر روانہ کیا اور خود بھی جو ہے وہ فوج لے کر امیر معاویہ کے مقابلے میں نکلے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج کے اعتبار سے بڑے تحمل مزاج آدمی تھے، بردبار آدمی تھے، جنگ و جدل کو پسند نہیں کرتے تھے، خاص طور پر آپس میں۔ انہوں نے اس لڑائی کو ٹالنے کی ہر ممکنہ کوشش کی، لیکن وہی لوگ جو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ابھار کر امیر معاویہ کے خلاف جا کر کھڑا کرنے والے تھے، انہوں نے حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اسی طرح کے امیر معاویہ نے آپ کے والد محترم کی بھی بیعت نہیں کی تھی، آپ کی بھی بیعت نہیں کی، لہٰذا سب سے پہلے ان سے بیعت لینا ضروری ہے، آپ ان سے بیعت لیں، اگر وہ بیعت نہیں کرتے تو ہم ان کے ساتھ جنگ کریں گے، لڑائی کریں گے۔ حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان لوگوں کے ساتھ امیر معاویہ کے ساتھ لڑائی کے لیے نکلے ہیں۔ مدائن شہر میں قیس بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، وہ وہاں پر پہنچتے ہیں، اور دوسری طرف امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مقدمۃ الجیش کے طور پر جو آگے دستہ بھیجا وہ عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں بھیجا، اور حسن رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی عراقی فوج کے ساتھ امیر معاویہ کی طرف نکلے ہیں۔ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ یہ عراقی لوگ جس طرح انہوں نے پہلے بغاوت کی تھی ابھی بھی ان کی وہی بغاوت والی طبیعت اور مزاج ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ عین میدان میں جا کر یہ دھوکہ دے دیں، اور جو انٹیلیجنس سورس ہوتے ہیں اس کے ذریعے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو یہی بات معلوم ہوئی کہ آپ نکل تو رہے ہیں شامی فوج کے خلاف ان عراقیوں کو لے کر لڑنے کے لیے، لیکن یہ آپ کو دغا دے دیں گے۔ جب حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حالات دیکھے تو انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف صلح کا پیغام بھیجا۔ امیر معاویہ پہلے یہ چاہتے تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے چند شرائط رکھی کہ اگر آپ کو یہ شرائط قبول ہوں تو میں خلافت سے دستبرداری کرتا ہوں، میں خلافت چھوڑتا ہوں، آپ کو خلیفہ میں تسلیم کر لیتا ہوں، لیکن میری یہ شرائط ہیں، ان شرائط کو اگر آپ تسلیم کریں تو۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس صلح کی پیغام پہنچا تو انہوں نے خالی کاغذ پر جو وہ سائن کر کے مہر لگا کر امیر معاویہ نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ لیٹر بھیج دیا کہ آپ اس پہ جو چاہتے ہیں شرطیں لکھ لیں، میری طرف سے پہلے جو ہے نا وہ سادہ کاغذ پر سائن ہے کہ آپ کی جو بھی شرطیں ہوگی مجھے منظور ہیں۔ بہرحال حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شرطیں رکھی امیر معاویہ نے ان کو تسلیم کر لیا، اور اس طرح امیر معاویہ کے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان صلح ہو گئی، اور اس صلح کے نتیجے میں مسلمان ایک بہت بڑی خانہ جنگی سے پھر بچ گئے، اور اس میں حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے کہ ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے جو مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے صلح کروائی۔ اس طرح مسلمانوں کو ایک بہت بڑی خانہ جنگی سے محفوظ کر دیا، بچا دیا۔ دوسری طرف قیس بن سعد جو کہ کمانڈر تھے اور بڑے بہادر تھے، علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اپنی بہادری کے جوہر دکھاتے رہے ہیں، جب ان کو یہ صلح کا خبر ہوئی ہے تو انہوں نے اس کو ناپسند کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، امیر معاویہ سے صلح نہیں کرنی چاہیے تھی۔ انہوں نے اپنے مشیروں سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم جو ہے
لڑائی کرتے ہیں امیر معاویہ سے. اس نے کہا اب جب ہمارے جو خلیفہ تھے، جو امام تھے، امیر تھے حسن، انہوں نے صلح کر لی ہے، تو اب ہم کس بیس پہ لڑائی کریں گے؟ بغیر امام کے، بغیر خلیفہ کے ہم لڑائی کریں گے، اس پہ مسلمانوں کی جانوں کے ضیاء کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا. تو لہذا ہمارے لیے بھی بہتری اسی میں ہے کہ ہم جنگ سے، لڑائی سے دستبردار ہو جائیں اور ہم پیچھے ہٹ جائیں. جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خبر ملی ہے تو انہوں نے قیس بن سعد کے ساتھ بھی مصالحانہ کوشش کی، اور قیس بن سعد کی جو شرطیں تھی ان کو بھی پورا کر کے ان کے ساتھ بھی صلح کر لی. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جو صلح کی شرطیں رکھی تھی، امیر معاویہ تا دم حیات ان کو پورا کرتے رہے ہیں. یہ بات میں پروپیگنڈا ہے کہ انہوں نے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حضرت حسن کے ساتھ شرائط یا معاہدہ طے کیا تھا اس کو پورا نہیں کیا. نہیں، امیر معاویہ ان شرائط کو پورا کرتے رہے ہیں جب تک سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ حیات رہے ہیں. حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت سے دستبرداری کا اعلان کر کے یہاں مدائن شہر سے واپس کوفہ نہیں گئے، یہیں سے گوشہ نشینی اختیار کرنے کے لیے مدینہ چلے گئے ہیں. اور امیر معاویہ جو ہے وہ اس 41 ہجری ربیع الاول کے مہینے میں زیادہ تر روایات کے مطابق وہ مسلمانوں کے خلیفہ مقرر ہو گئے. اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت امیر معاویہ کی بیعت کی ہے تو یہی جو باغی گروہ تھا انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی نہیں بخشا. ان کے نیچے سے جو ہے وہ مسلح کھینچ لیا، ان کو نیزہ مارا، ان کے ساتھ بدسلوکی کی، ان کو مذل المسلمین کہا، عار المسلمین کہا، طرح طرح کے لقب دیے، بزدل کہا. لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے تحمل مزاجی کے ساتھ یہاں مسلمانوں کو جنگ سے بچایا، اور وہ خود خلافت سے دستبردار ہو کر پیچھے ہٹ گئے. اور اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی حکم دیا کہ آپ بھی بیعت کریں. جس طرح حضرت حسن نے امیر معاویہ کی بیعت کی، اسی طرح حضرت حسین نے معاویہ کی بیعت کی. اور اس طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مدینے سے کوفہ آئے تھے اور کوفہ میں رہائش پذیر ہوئے. اس واقعہ کے بعد دونوں نے دوبارہ کوفہ جانا پسند نہیں کیا، یہاں سے مدینے چلے گئے ہیں اور مدینے جا کر آباد ہوئے، مدینے میں رہے ہیں. حسن رضی اللہ تعالی عنہ خلافت سے دستبرداری کے بعد تقریباً 9 سال زندہ رہے ہیں، اور اس 9 سال میں ان کا امیر معاویہ کے ساتھ صلح رہی ہے. کسی قسم کا کوئی اختلاف، کوئی جھگڑا نہیں ہوا، بلکہ امیر معاویہ سے جو انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی وہ ان کو پورا کرتے رہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ان کا خیال رکھا ہے. جو بھی ان کا وظیفہ تھا اس میں بھی، اور جو ان کی شرائط تھی ان کو پورا کرنے میں امیر معاویہ نے کوئی کوتاہی نہیں کی، اس کو پورا کرتے رہے. سن 50 ہجری میں زیادہ تر روایات یہ ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان کو زہر دیا گیا، جس کی وجہ سے وہ جام شہادت نوش کر گئے. جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوتی ہے، یہ زہر کے اثر کی وجہ سے انہوں نے کچھ وصیتیں کی. ایک وصیت ان میں یہ بھی تھی کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ اس وقت تک حیات تھی، زندہ تھی، ان سے اجازت لے کر مجھے بھی اپنے نانا کے پہلو میں دفن کیا جائے، حجرہ عائشہ کے اندر مجھے دفن کیا جائے. یہ حضرت حسن نے وصیت کی تھی. اور ساتھ ہی یہ بھی کہا تھا کہ دیکھو اگر ابھی حضرت عائشہ اجازت دے دیتی ہے تو تب میری وفات کے بعد بھی جب مجھے دفن کرنے کے لیے لے کے جاؤ دوبارہ حضرت عائشہ سے اجازت طلب کرنا، اگر وہ اجازت دے تو مجھے حجرہ نبوی میں دفن کرنا، اگر اجازت نہ دے تو مجھے بقیع کے قبرستان میں دفن کر دینا. حضرت عائشہ نے اجازت دے دی. لیکن بنی امیہ اور ان میں بھی مروان بن حکم، اس نے کہا کہ ہم تو حسن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن نہیں ہونے دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ سلسلہ ہے تو اس سے پہلے عثمان کا حق تھا، عثمان کو تو تم نے یہاں پر دفن نہیں ہونے دیا، چونکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بھی بنی امیہ سے تھا اور مروان بھی بنی امیہ سے ہے. تو یہ خاندانی طور پر جو رنجش تھی اس وجہ سے کہا کہ ہم ان کو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس روضہ میں آپ کے ساتھ دفن نہیں ہونے دیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم زور سے زبردستی جو ہے وہ دفن کریں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ وصیت یاد کروائی حضرت حسین کو کہ دیکھنا میری وجہ سے مسلمانوں کا خون نہیں بہانا، اگر مجھے یہاں دفن نہ کرنے دیا جائے تو مجھے بقیع جنت البقیع جو ہے بقیع کا قبرستان یہاں پر دفن کر دینا۔ اس طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین کو قائل کر کے مسلمانوں کو پھر جو ہے وہ خون جنگی سے خانہ جنگی سے خون ریزی سے روکا، اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی والدہ محترمہ کے پہلو میں ان کے جوار میں جنت البقیع میں جو ہے وہ دفن کیا گیا۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت جو کہ ایک لمبا عرصہ پر محیط ہے، اس کی اہم جو نقاط ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ درس میں ذکر کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح ایمان، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں صحیح نظریہ